بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس نئے ویلاگ کے اندر ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ایک تو حکومت نے 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کی فیڈرل کیبنٹ نے بھی منظوری دے دی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے خود اس کا اعلان بھی کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ بلوں میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے واقعی کوئی کسی حد تک یا کسی طرح سے مخلص ہے یا نہیں ہے، جس کے حوالے سے مختلف چاہے مگوئیاں جاری تھی۔ اس کا ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کون کون سی آئی پی پیز شامل ہیں، اور کتنا جو ہے نا وہ اس کا بچت ہو سکتی ہے، اور اس کا عوام کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا ایسے کہہ لیں کہ جو ہمارے ایجنسیوں کے کرتا دھرتا ہیں، وہ کچھ یوٹیوبرز کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائیاں کرنے والی ہے۔ مطلب ایسے یوٹیوبرز جو انتشار کا باعث بن رہے ہیں، جو معاشرے میں جو ہے نا وہ ہلا گلا پیدا کر رہے ہیں، جن کی اپنی جو اپروچ ہے یا جس بنیاد پہ وہ خبر کو نکالتے ہیں جج اور جرنیل کے حوالے سے خاص طور پہ، تو ان یوٹیوبرز کی جو شامت ہے وہ آنے والی ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بننے والا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنایا گیا لائحہ عمل ہے، جو انتہائی اہم ہے کہ اب مولانا نے کون سی ضرب لگائی، حکومت کو کون سی جو ہے نا وہ انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے، کیا کیا ہے انہوں نے ایسا کہ حکومت پھر پریشانی کا شکار ہے، حکومتی ایوانوں کے اندر جو ہے نا وہ پھر اچھا خاصا رولا رپا شور شرابہ جو ہے وہ مچ گیا۔ اس پہلو کو دیکھیں گے، ساتھ ہی جو آخری پہلو جس کے اوپر بات کریں گے وہ ملتان ٹیسٹ، جہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس وقت انگلینڈ کے ساتھ پنجہ آزما ہے، وہاں پہ تمام حدیں کراس ہو گئیں، تمام ریکارڈز جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے۔ 800 سے زیادہ رنز پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ سکور کر دیا گیا، آخری مرتبہ سری لنکا نے کیا تھا۔ تو اس سے کیا حالات بنتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہماری کرکٹ جو ہے نا وہ کہاں پہ کھڑی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے اس 1-1.5 ماہ کے اندر اپنے سبسکرائبرز کے اندر خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ کریں گے، اور اسی صورت میں ہے کہ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئینی مسودے کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان نے اب کیا یو ٹرن مارا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مسلسل حکومت کو جو ہے نا وہ یو ٹرن پہ یو ٹرن مار رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری ضرب دے رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ان کے پرانے ساتھی رہے ہیں، جن کے ساتھ وہ اٹیچ رہے ہیں 16 ماہ کی حکومت کے دوران، اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں۔ وہ ساری باتیں ہر ایک کو یاد ہیں، پریس کانفرنسز یاد ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کی حکومت کا جانا اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہونا، دیٹ از امپورٹنٹ۔ لیکن اس کے باوجود مولانا اپنی گیم کھیلنا بڑا خوب جانتے ہیں، میدان سیاست کے بڑے اہم کھلاڑی ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور بڑی اپروچ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ ٹائم پر کھیلی ہوئی چال ہوتی ہے، کہ آپ نے اس کو کتنا استعمال کیا، جو ٹائم آپ یوز کر رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے۔ گزشتہ روز حکومت کو پوری امید تھی کہ آئینی مسودہ، ٹھیک ہے، جو اب انہوں نے خود تیار کیا، جو JUIF کے قانونی ماہرین نے، جن کو کامران مرتضیٰ جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے تیار کیا ہے، اس کی کاپی ہمیں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا شور شرابہ بھی تھا کہ JUI نے، مولانا فضل الرحمان نے، بجائے اس کی کہ وہ حکومت کا جو ہے نا وہ مسودے کے اوپر ایکسیپٹنس کرتے یا اس کو لے کر چلتے، انہوں نے اپنا مسودہ جو ہے وہ تیار کیا۔ سارا دن ویٹ کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ شام کو مسودہ واپس جو ہے نا وہ اپنی ہی JUIF کی جو قانونی ٹیم تھی ان کے پاس پہنچ گیا، نہ کہ نون لیگ کے پاس، نہ PPP کے پاس،
اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی 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 کے بلاول بھٹو اس کی بڑی ایڈوکیسی کر رہے تھے، وہ سب سے بڑے ایڈوکیٹ اس کے بنے ہوئے تھے، لیکن ابھی گزشتہ روز سے کچھ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں پہلے اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ اس مسودے کے پیچھے جو مین شخص ہے، جو مین شخصیت ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو حکومت کے ساتھ ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن ابھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ سے بلاول بھٹو تھوڑا بیک فٹ پہ ہے۔ ان کے بیان کو پڑھیں، ان کے سٹیٹمنٹس کو لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا پیسو ہیں، کیونکہ یہ جو نیکسٹ ویک شروع ہو رہا ہے اس کے اندر جو سیشنز ہوں گے پارلیمنٹ کے، ٹھیک ہے، یہ فائنل ہے، ان کے اندر فائنل راؤنڈ کھیلا جائے گا اور ان آئینی ترامیم کو پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ پاس ہو جائے۔ لیکن حکومت کے رستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب گلے کی باقاعدہ جو نا ہڈی بن چکے ہیں اور وہ گلے میں پھنسی ہے، جو نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جا رہی ہے، اور مولانا چال پہ چال کھیل رہے ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا ٹرن لیتے ہیں اور بڑی اچھی چال چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی مولانا جو ہے نا وہ ایک سیاستدان ہے۔ آئینی مسودہ انہوں نے تیار کروایا، ان کے پاس آیا، ان کی شکیں لوز ہو گئیں، پتہ چلا کہ جناب جے یو آئی ایف از اگینسٹ ہے کس کے؟ آئینی عدالت کے۔ وہ تو آئینی عدالت چاہتی نہیں ہے۔ جو اب تک نہیں پتہ چلا تھا کہ آخر برننگ کوسچن کیا ہے، اختلاف رائے کیا ہے، کنٹرڈکشن کیا ہے، جس چیز کا علم نہیں ہوا تھا اس کا پتہ چلا کہ مولانا صاحب جو ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے کمپینینز ہیں، وہ تو آئینی عدالت کے اس کے حق کے اندر ہی نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ بن جائے جو آئینی معاملات کو دیکھے، جس کا کام ہی صرف یہ ہو، کسی نئے جسٹس، چیف جسٹس کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یو کین انکریز دا نمبر آف ججز ان سپریم کورٹ، آپ ان کے عدالت کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھا لیں۔ کتنے جو ہے نا وہ کیسز ہوں گے آئینی، 15-20 کتنے ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہیئرنگ ہو سکتی ہے، ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اس طرح کا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو وہ جے یو آئی ایف، جس کو ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جس کو لیڈ کرتے ہیں، ان کا کچھ ایسی رائے، کچھ ایسے مسودے کے اندر کچھ اور بھی ہیں امینڈمنٹس، مطلب آپ دوسرے لفظوں کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے وانٹ کمپلیٹ چینج ان اٹ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسودہ اگر جاتا حکومت کے پاس، جیسے کل ان کو امید تھی، پی ایم ایل این کو بھی امید تھی، پی 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 کو بھی امید تھی کہ آج جو ہے نا وہ مولانا کا جو مسودہ ہے وہ مل جائے گا، لیکن انہوں نے ایک بڑا ٹرن مارا، انہوں نے ایک بڑا چکر دیا کہ وہ مسودہ جو ہے وہ حکومت کے پاس جانے کے بجائے وہ مسودہ واپس ان کی قانونی ٹیم کے پاس چلا گیا، اور اب جو ہے نا وہ امید کی جا رہی کہ کل تک، مطلب جمعے تک جو ہے نا وہ حکومت کے ہینڈ اوور کیا جائے گا۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خبریں ایسی ہیں کہ اس مسودے سے شوق لگے گا حکومت کو، جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ جو ہے نا وہ جھٹکا لگے گا، اور حکومت سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کیا مسودے کو لے کر آگے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، یا یہاں سے ہی بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے۔ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ سارے آپشنز کے اوپر وہ بھی سوچ رہی ہے، لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک جو ہے مسودے کی جو یہ نامنظوری ہے، ان ایکسیپٹنس ہے، اس نے اس کے اوپر کوئی لائے عمل نہیں دیا، وہ ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ ہر طرف سے جو ہے نا وہ گیم اپنے پورے عروج پر ہے۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ رواں ہفتے یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ ابھی تک تو ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مولانا کے کنٹرول کے اندر ہے، اور مولانا بڑی اچھی جو ہے نا وہ بازی کھیل رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں، اور دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی حالانکہ بڑی اپوزیشن جماعت ہے، زیادہ ممبر ہے اس کے پاس، ان کے پاس تو ممبرز بھی 13 ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اتنی عقل مندی سے گیم نہیں کر پا رہی جتنی عقل مندی کے ساتھ یا جتنی پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ جو مولانا کھیل رہے ہیں، تو یہ انتہائی اہم ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال آنے والا وقت بہت ساری چیزیں کلیئر کرے گا،
ابھی فی الوقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کے لیے صرف اور صرف پریشانی ہے. مولانا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے نا پیٹ میں جانے والی ہڈی نہیں ہے جس کو آسانی سے نگلا جا سکے، جس کو کھایا جا سکتے. اٹ از امپاسبل، ناممکن دکھائی دیتا ہے. دوسرا پہلو جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے، کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے یا یوٹیوب پر کام کرنے والے کچھ صحافی ایسے ہیں جن کے خلاف پہلے بھی ان نون پیپل، ان نون لوگ جو ہیں وہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. کبھی مار کٹائی، کبھی پکڑ لیا، کبھی اٹھا لیا، کبھی غائب ہو گیا، پھر نمودار ہو گیا، پھر عدالت میں کیسز گیا. ٹھیک ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ پریپریشن ہو رہی ہے. کچھ ایسی خبریں ہیں کہ ایسی تیاری ہو رہی ہے کہ ایسے یوٹیوبرز جو کہ انتشار کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ مسلسل جو ہے نا وہ جج جرنیل کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو بلا وجہ کا ایک کیوس جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. اور حیران کن بات یہ ہے کہ بعض کا واقعی جب ان یوٹیوبرز کو سنا جائے یا دیکھا جائے تو اس کے بعد اگر اس کے اوپر تحقیق کی جائے یا اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کا باعث بنتے. بہت ساری چیزیں باؤنس کرتی ہیں. مثلا ہم ابھی گنڈا پور کا ایشو ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، ادھر وہ ڈی چوک پہنچتے ہیں یا چائنا چوک پہنچتے ہیں اور ادھر سے غائب ہو جاتے ہیں. پھر ان کی اپنی ایک پوری لال جو ہے نا وہ کہانی سامنے آتی ہے کہ میں تو 12 اضلاع پار کر کے آیا، میں کے پی ہاؤس کے شیڈ پہ لیٹا رہا، مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ نے جو ہے نا وہاں پہ لٹا دیا اور میں تو نظر ہی نہیں آتا تھا انہیں. پولیس آتی رہی، رینجرز آتی رہی، اٹیک کرتی رہی، سارا کچھ کرتے کراتے رہے. یہ ایسی کہانی جس کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سروے کروایا. تو ان کے اپنے بہت سارے لوگوں نے، مطلب جن کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے 100 میں سے، ٹھیک ہے، انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے اس سٹوری کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہی یہ ایشو سامنے آیا تھا کتنے ہزار لوگ پہنچے ڈی چوک کے اندر، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنے کے اوپر شیلنگ ہوئی، کتنے کے شیل گرے، کتنے مظاہرین وہ زخمی ہوئے. حالانکہ ایک پولیس افیسر کی جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ کا، مطلب ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ اس کی ڈیتھ کی جو ہے نا وہ خبر موجود ہے کہ جسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ زخموں کی ایج بھی کافی تھی اور ریٹائرمنٹ کے اندر 2 سے 3 ماہ رہتے تھے، وہ اپنی موت کو جا ملے، اس ویلی آف ڈیتھ کے جو ہے نا وہ مسافر بن گیا. تو وہ خبر تو ضرور آتی ہے. مظاہرین کتنے اریسٹ ہوئے، ٹھیک ہے، کتنی جو گورنمنٹ کی جو انتظامی مشینری ساتھ لے کر آئے تھے گنڈا پور خیبر پختونخوا سے، جو ان کے ساتھ تک ڈی چوک تک پہنچی، جو رستے میں رکاوٹیں دور کرتی رہی، جو شیلز کو فیس کرنے کے لیے جن کے اندر مٹیریل تھا، پانی تھا، دوسری چیزیں تھیں، وہ بھی پکڑی گئی. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بھی اب گنڈا پور صاحب خود بھی اس کا رولا رپا ڈال رہے ہیں کہ ہمارے اتنے پولیس اہلکار بھی پکڑ گئے، اب کیوں لے کر گیا. ٹھیک ہے، یہ سارا ادھر سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے. ادھر سے یہ انتشاری یوٹیوبر جو ہیں وہ ایک پورا شور شرابہ مچا دیتے ہیں اور ایسی بیس لیس، ایسی بے بنیاد کہانیاں اور ایسے حقائق اور اس طرح سے آرگومنٹس کے ساتھ اور ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو خود شرمندگی فیل ہوتی ہے اور بعد میں وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ساری کی ساری ابھی بھی اس کے اوپر لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اسپیکولیشنز ہیں. جس طرح سے وہ گنڈا پور صاحب بڑی اچھی ٹیکنیک پہ وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست اسی کو کہتے ہیں، ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کی طرح اکڑے ہوئے نہیں ہیں، صرف غرور اور تکبر کو جو ہے نا اس کو ہی سامنے نہیں رکھا ہوا، غصے کو سامنے نہیں رکھا ہوا، بلکہ میرے خیال کے مطابق گنڈا پور جو ہے وہ ریئل ہیرو بنتا ہے اور اس کو پی ٹی آئی کی ذمہ داریاں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کیسے پیچ اپ کرنا ہے. جو اس ملک کے اندر سلسلہ چلتا ہے، ہم پی ایم ایل این کے اندر خاص طور پہ یہ چیز دیکھ چکے ہیں. جب بھی مشکل وقت آتا ہے دے نو ہاؤ ٹو پیچ اپ، وہ جانتے ہیں چیز کو ہم نے کیسے پیچ اپ کرنا ہے، کس طرح سے جو نا آگے بڑھ سکتے ہیں. تو سیاست کے اندر یہی چیز ہوتی ہے. آپ تو شاخ کو تو کبھی پھال نہیں لگا جو بالکل اکڑی رہے. تو خان صاحب کی صورتحال کچھ
ایسی نو ڈاؤٹ بڑے لیڈر ہیں, عوام کے اندر مقبول ہیں, عوام کے اندر ان کی جڑیں موجود ہیں, ہم ان کو کاٹ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, جسے خدا دے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کچھ وزڈم, کچھ پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ جو سیاسی جو آپ کی شعور ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. گنڈا پور کے اندر وہ چیز ہے, حالانکہ اس کا گیٹ اپ, اس کا گلا, لبو لہجہ, ایکسنٹ, وہ سارا کچھ اور ہے, لیکن ان کی تقاریر وہ سارا کچھ اور ہے. بیک گراؤنڈ پہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کمال ہے, ٹھیک ہے. اس کو جتنا بھی آپ کرٹیسائز کر دیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, تو ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ عوام کو اٹھا لیں اور مرنے مرانے پہ تیار ہو جائیں, جیسی کوشش آپ نے 9 مئی کی, ٹھیک ہے. 9 مئی کی بھی اگر حقائق کے اندر دیکھا جائے نا تو یہی کوشش تھی, ایک بڑا ریولوشن جو ہے نا, ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا ملک کے اندر. ایسے خان صاحب کو امید تھی کہ پورا ملک اٹھ کے باہر آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور بالکل ترکی کے حالات تو بہت پیچھے رہ جائیں گے, ہم ایسے ہر چیز کو ملیامٹ کر دیں گے. ایک حقیقت اس پہلو کی یہ بھی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی, ان کے لیڈرز کی, ان کے ورکرز کی آگے پیچھے آڈیو ویڈیوز موجود ہیں, جس کو ہم ڈینائی کریں یا مانیں یا نہ مانیں وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہے. بہرحال ایسا جو ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ انتشاری ٹولہ, یہ جو انتشاری یوٹیوبرز ہیں, وہ فوراً اس معاملے کو ایسے اٹھاتے ہیں کہ ودن منٹس 2 3 4 جو ان کے ویلاگز جو ہیں وہ یوٹیوب کی زینت بنتے ہیں. تو اب ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ماضی میں بھی ہوتا رہا انڈیویجولی, لیکن اب لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ کچھ زیادہ پھلے پھولے گا, اور کچھ زیادہ جو ہے نا وہ ایکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. حالانکہ یہ شور شرابہ کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے ہیں, کسی کو جس کو جی چاہ مسنگ پرسن بنا دیا, جس کو جی چاہ جو کچھ بھی بنا دیا, لیکن اب بھی جو حالات بنیں گے وہ شاید مختلف ہیں. تو یوٹیوبرز مسٹ گیٹ ریڈی, انہیں یہ ضرور جو ہے نا وہ تیار ہو جانا چاہیے کہ معاملات جو ہے نا وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں. تو تیسری چیز ہمارے پاس بہت اہم ہے, اور وہ انفارمیشن ہے آئی پی پیز کی. بڑی پیش رفت ہوئی آئی پی پیز کے حوالے سے, یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ انہوں نے ہی, آئی پی پیز نے ہی اصل میں بجلی کا جو قیمت ہے جو اس لیول تک پہنچ چکی, اس کے اندر سب سے اہم کردار جو ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدے ہیں. وہ آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدے ہیں کہ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا, دے آر پروڈیوسنگ نتھنگ, کوئی الیکٹرسٹی کوئی کچھ پیدا نہیں کر رہی, لیکن ان کو سود بھی پے کیا جا رہا ہے, ان کو اربوں کے اندر روپیہ بھی پے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ معاہدے ہیں, تو اب حکومت نے ایک بڑا سٹیپ لیا, جس کا آج جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اناؤنس کیا کہ ہم 5 آئی پی پیز کمپنیز جو ہے نا ان کے خلاف 7 معاہدے ختم کر رہے ہیں. اگرچہ قانونی جو عمل دخل ہوگا اس کے اندر, صاف ظاہر حکومت نے بھی یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ جائزہ لیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, کس طرف جا سکتے ہیں. جیسے ہم نے ریکوڈ کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے, کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ ڈیل کی تھی, پھر کس طرح سے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا, وہ سارا کچھ ان آئی پی پیز کے ساتھ بھی, ان کی کمپنیوں کے پاس بھی یقیناً جو ہے نا ہب کو ہے, دوسری کمپنیاں ہیں جن کو فارغ کیا جا رہا ہے, کہ جن کو خواہ مخواہ کا پیسہ ہمیں دینا پڑ رہا تھا, دے رہے تھے, اور اس کا سارے کا سارا بوجھ جو تھا وہ صارف پہ تھا, وہ ایک بجلی کنزیومر پہ تھا, کہ اس کا جو ایک یونٹ کا ریٹ ہے وہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھا خاصا کنٹرول جو ہے وہ آتا ہوا, کیونکہ 60 ارب روپے کی بچت جو ہے نا وہ آئے گی سالانہ, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے اس کے اندر کہ آپ ان کو اربوں روپیہ جو ہے نا وہ پے کر رہے تھے. حکومت کا یقیناً بڑا قدم ہے, بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. وفاقی وزراء اور دوسرے لوگ جن کے سامنے بجلی کی قیمتوں کا سوال رکھا جاتا تھا ٹاک شوز کے اندر یا صحافیوں کے ذریعے, وہ یہی جواب دیتے رہے پچھلے 2-3 ماہ سے لے کے کہ ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہی نون لیگ تھی جس نے بجلی کا اندھیرے جو 18 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی, ہم لوگ گاؤں کے ایسے علاقے بھی جانتے ہیں, شہروں کے بھی, جہاں 24 گھنٹے بجلی کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مر جاتے تھے, تو وہ صورتحال کے اوپر بھی کنٹرول کیا. پھر ان کے مخالفین نے ان کے اوپر یہ الزامات بھی لگائے کہ انہوں نے مہنگے سودے کیے, جس کا پھل, جس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب اگر وہی اس کو سیٹل کر دیتے ہیں
اور بل اپنی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں. بجلی کا پر یونٹ چلیں جو IMF کی طرف سے تو تھوڑا بہت جو پریشر ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو چلے سامنے رکھا جائے, کوئی ٹیکس یا آگے پیچھے, لیکن جو پر یونٹ کہ مثلا آپ کو پہلا یونٹ ہی 23 روپے سے یا 26 روپے سے شروع ہو, ٹھیک ہے, کمرشل صارف کو کچھ ہو, دوسرے کو کچھ ہو, تو یہ کم از کم اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, اس کو کم ہونا چاہیے. تو IPPs کے ساتھ یہ حکومت کا جو نیا ٹرن لیا جا رہا ہے, اس کے اندر یقیناً یہ فائدہ ہوگا کہ جو صارف کو آنے والا بجلی کا بل ہے, جو اس کے بجلی کا پر یونٹ اس کو پڑ رہا ہے, اس کے اوپر وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کا یہ قدم. اٹ ایزنٹ اے بیڈ, برا چیز نہیں ہے, اور اس سے شو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ, حکومت اس کے اوپر جو وہ کام کر رہی ہے, انہیں مزید کام کرنا چاہیے. مزید جو IPPs جو کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہی اور اربوں روپیہ سمیٹ رہی ہیں, سود بھی لے رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ ضرور بنتا ہے, اور ان کا کلا کما ہونا چاہیے, خواہ کچھ بھی ہو جائے, کیسے بھی قانونی معاملات جو ہے نا فیس کرنا پڑے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آج لاسٹ پہ بات کرتے ہیں ملتان ٹیسٹ. ملتان ٹیسٹ ریکارڈز پر ریکارڈ, جو روٹ ہیری بروک پاکستانی ٹیم کے اوپر جو ہے نا وہ طوفان برپا, زلزلہ بن کے گرے, اور 800 سے زیادہ رنز ایک اننگ کے اندر پاکستان کے خلاف وہ سکور ہو گیا. ویسے تو ہم بہت برے حالات دے چکے ہیں کرکٹ کے اندر, اور نہ ہی جو یہ بات میں انڈرسٹوڈ ہے, اور نہ ہی جو عوام کی بات ہے, جو شائقین کی بات ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا, اس کو جو ہے نا وہ نہ ہی کسی طرح سے مانا جاتا. کسی کو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے کہ عوام کیا روتی رلاتی ہے, کیونکہ ہم نے اس کا مظاہرہ ورلڈ کپ کے اندر بھی دیکھا کہ میگا ایونٹ تھا, ہم ہارے بری طرح سے, ٹھیک ہے, ٹیم کے اوپر الزامات بھی لگے کہ فلاں کھلاڑی بکا, فلاں نے پیسہ کمایا, سب کچھ کیا, دھمکیاں دی گئیں کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے, ہم فلاں کریں گے, یہ سارے تماشے ہم نے دیکھے. پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ یو ٹرن لینے کی باتیں کی گئیں, یہاں پہ جناب سرجریاں کرنے کی باتیں کی گئیں, پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا. ویسے تو ہم یہ سارے حالات دیکھ چکے, لیکن ہماری کرکٹ کے اوپر بد سے بدتر وقت جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. کیا ہمیں تکلیف کیا تھی اس کے اندر, کہ اگر ہم نے ایک ایسی پچ بنائی ہوتی جس کے اندر کوئی جان ہوتی, جس کو لوگ ڈیڈ پچ نہ کہتے, مردہ پچ نہ کہتے, کیا فائدہ ملا آپ کو یہ پچ بنا کر, ٹھیک ہے. آپ نے کی طرف سے 2-3 سینچری آ گئی, مجھے اسی وقت ڈاؤٹ ہو گیا تھا, شک جو ہے نا اسی وقت پیدا ہو گیا تھا کہ جناب دیر از سم تھنگ, کہ اس وکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا جہاں شان مسعود 150 پلس کر جائے, ٹھیک ہے, حیران تو ہونا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ پیراڈاکس کہ جناب شان مسعود سینچری کر رہا ہے, جہاں پہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آنے والا کھلاڑی سینچری کر رہا ہے, اور کس کے خلاف کر رہا ہے, انگلش ٹیم کے خلاف, جن کے پاس اچھا خاصا مٹیریل ہے, فاسٹ بولنگ کا بھی اور پھر دوسرا بھی. کرس ووکس ایسا بالر جو ہے وہ ادھر سے کھیل رہا, اور پھر پاکستانی ٹیم جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے اتنا سکور کر جائے پہلے کھیلتے ہوئے, شک تو وہیں سے پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے PCB سے کہ آپ صرف اتنا سا جواب دے دیں کہ آخر آپ کو ایسی پچ بنا کر کیا فائدہ ملا, ٹھیک ہے, آپ نے کس کو سرو کیا. کرکٹ لورز تو بہت سارے پاکستان کے اندر لوگ ہیں جو چھوڑ چکے ہیں, جن کو کرکٹ سے کوئی خاص دلچسپی باقی نہیں رہی. تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں, اب کرکٹ کا باقاعدہ جنازہ جو ہے نا وہ نکلے گا بھی, اور اس کو پڑھا بھی جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کی جائے گا, اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف PCB ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا PCB جو ہے ممکن نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کھلاڑی مافیا, جس کو پلیئر مافیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پچ مافیا, یہ گراؤنڈ مافیا, یہ PCB مافیا, یہ سارے ایک کے بعد دوسرا مافیا, انہوں نے کہاں تک جو ہے نا اس چیز کو پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریڈی رہنا چاہیے کہ آگے جو وقت آ رہا ہے وہ سیم پوزیشن پہ ہم چلے جائیں گے کرکٹ کے اندر بھی, جہاں جیسے ہم ہاکی کے اندر جا چکے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے, غور و فکر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں ایک ڈیڈ وکٹ بنانے کی وجہ سے. اسی وکٹ کے اندر جان ہوتی, آپ کے پاس اچھی خاصی پیس بیٹری تھی, شہین شاہ فریدی کھیل رہے تھے, نسیم شاہ کھیل رہے تھے, عامر جمال کو آپ نے کھلایا, ٹھیک ہے, اسپنر بہت ساتھ ابرار احمد, لیکن آپ نے ستیہ ناش پھیر دیا صرف ایک شکست کے خوف سے کہ کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے.
تو لیں اب اس کا نتیجہ بھی بھگتنے. دنیا بھر کی سہ سرخیاں بنے گی, دنیا بھر کا میڈیا اس کو کور کر لو جی. پاکستان کے خلاف پہلی اننگ کے اندر اتنا ریکارڈ اننگ جو ہے وہ رنز جو ہے نا وہ بن گیا. ہم ریکارڈز کی بات بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن اس شرمناک انداز سے, ٹھیک ہے, انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, یا انہیں عوام کی پرواہ نہیں ہے. تو بہرحال کرکٹ کا ستیہ ناش جو ہے وہ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے اندر.